داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے دمشق کے لیے تجارت کے برآمدی محصول اور سبزیوں اور پانی کے محصول میں بھی کمی کر دی تھی۔ سلطان نے سہولتوں کا جو اعلان کیا، جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی اس کا اعلان کیا گیا اور تحریری شکل میں لکھ کر شہر کے اندر بھی آویزاں کیا گیا۔ دمشق میں سلطان نورالدین زنگی کا قبضہ اس دور کا ایک انتہائی اہم اور قابل ذکر کارنامہ خیال کیا جاتا ہے۔ دمشق کے سلطان نورالدین زنگی کی سلطنت میں شامل ہونے کے بعد موصل سے حران تک سلطان کی سلطنت پھیل گئی اور اب وہ بڑی آسانی سے یروشلم پر ضرب لگا سکتا تھا۔ دمشق کے سلطان نورالدین زنگی کے ہاتھوں فتح پر بغداد کا عباسی خلیفہ اس قدر خوش ہوا اور مطمئن ہوا کہ اس نے سلطان نورالدین زنگی کو نہ صرف یہ کہ دمشق کی فتح پر مبارکباد بھیجی بلکہ سلطان کو الملک العادل کا خطاب بھی دیا۔ دمشق کی فتح سے جو ایک بہت ہی اچھا کام ہوا وہ یہ کہ جس وقت سلطان نورالدین زنگی نے دمشق فتح کیا، اس وقت عالم اسلام کے عظیم محسن اور رجل عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کا باپ نجم الدین ایوبی، جو بلبک کا والی تھا، اسے خبر ہوئی کہ مجید الدین کو شکست دے کر سلطان نورالدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، تو نجم الدین ایوبی آپ سے آپ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بلبک کی کنجیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ سلطان نورالدین زنگی کو اس کے اظہار اطاعت پر بہت خوشی ہوئی اور اس نے نجم الدین ایوبی کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا۔ طرطوس کے صلیبی چونکہ آئے دن نہ صرف مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے تھے بلکہ اپنے ہاں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کو بھی پناہ دیتے تھے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کی طاقت اور قوت میں اضافے کے خواہاں تھے۔ اس بنا پر سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس قلعہ میں جنگجو صلیبیوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ سلطان نے جب اس قلعے کا محاصرہ کیا تو صلیبیوں نے چونکہ قلعے کے اندر بھاری مقدار میں سامان رسد اور حرب و ضرب جمع کر رکھے تھے، لہٰذا انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ آخر سلطان کے مقابلے میں انہیں شکست اٹھانا پڑی۔ لشکر کے بیشتر حصے کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور باقی بچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہر کے اندر جن لوگوں نے امان طلب کی، سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے تامل ان کو آزاد کر دیا اور کسی کو مطلق کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ طرطوس کی فتح کے بعد طرطوس کے آس پاس اور نواح میں جتنے صلیبیوں کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہوں نے بھی سلطان نورالدین زنگی کی اطاعت قبول کر لی اور بڑی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نورالدین زنگی نے جزیہ ادا کرنے کے سوا ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اسی دوران عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور المیہ ہوتے ہوتے رہ گیا، وہ یہ کہ کونیا کے سلطان مسعود اول وفات پا گیا اور اس کے بعد الپ ارسلان ثانی کونیا کے تاج و تخت کا سلطان بنا۔ سلطان بنتے ہی الپ ارسلان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیواس کے حکمرانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ کے دوران میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ سلطان نورالدین الپ ارسلان سے بدظن ہو گیا
اور اس نے الف ارسلان کے کئی سرحدی قلعوں پر قبضہ کر لیا، اس لیے کہ سلطان کو الف ارسلان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا کہ وہ سیواس کے حکمرانوں پر حملہ آور ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کلیج ارسلان نے گھبرا کر سیواس کے حکمرانوں کے خلاف جنگ و جدل کا سلسلہ ترک کر دیا اور پورنیہ پہنچ کر اس نے سلطان نور الدین زنگی کو پیغام بھجوایا کہ میرے دل میں آپ کا بے حد احترام اور بڑی عزت ہے اور میں ہمیشہ آپ کی دوستی اور رفاقت پر فخر کرتا رہوں گا۔ الف ارسلان نے سلطان نور الدین زنگی کو یہ پیغام بھی بھجوایا کہ ہم دونوں کا اتحاد مسلمانوں کا صلیبیوں کے ظلم و ستم سے بچاؤ رکھ سکتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں جو کام صلیبیوں کے خلاف میرے باپ نے کیا تھا اس کام کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے قلعہ پر اپنا قبضہ اٹھا لیں۔ آپ کے اس فیصلے سے آپ اور میرے درمیان کوئی جھگڑے اور فساد کی وجہ نہ رہے گی۔ سلطان نور الدین بڑا رحم دل اور صلح جو حکمران تھا، جس طرح الف ارسلان نے اس کے لیے گرم جوشی کا اظہار کیا، ویسے ہی گرم جوشی اور محبت کا اظہار سلطان نور الدین نے بھی کیا اور اس کے سارے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے اور ساتھ ہی اس سے اس سلسلے میں معذرت بھی کر لی۔ اس طرح عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ایک روز حسین، خوبصورت اور پری جمال مرسینہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں عبدہ، ازبل، زہران بیٹھی کسی موضوع پر باہم گفتگو کر رہی تھی۔ مرسینہ بھاگتی ہوئی عبدہ کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، ماں ذرا باہر تو نکل کر صحن میں چلو، دیکھو کیسا عمدہ منظر ہے۔ مرسینہ کے ان الفاظ کے جواب میں عبدہ، زہران اور ازبل تینوں سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ مشال، جمارہ اور امیرہ کی بھی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ سمرون جو اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور جس کے پاس بیٹھ کر سب باتیں کر رہے تھے، وہ بھی استحکامیہ انداز میں مرسینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مرسینہ آگے بڑی عقیدت مندی سے اس نے عبدہ کا بازو پکڑا، پھر کہنے لگی، اماں اٹھے نا۔ پھر اس نے سہارا دے کر عبدہ کو اٹھایا، اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ باہر صحن میں لا کر مرسینہ نے جب استبل کی طرف اشارہ کیا تو عبدہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ باقی سب لوگ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ استبل میں مجدد الدین، شمس الدین اور خطلق اپنے گھوڑوں کو باندھ کر استبل سے نکل کر ان کی طرف آ رہے تھے۔ قریب آئے تو سب سے پہلے عبدہ اور زہران نے انہیں پیار دیا، پھر سمرون ان تینوں سے گلے ملا۔ اس کے بعد وہ باقی سب افراد سے مل رہے تھے۔ ان تینوں کو لے کر نئے مکان کے اسی کمرے میں جا بیٹھے جہاں وہ اس سے پہلے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ جب سب بیٹھ گئے تب عبدہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے تینوں عظیم بیٹوں، سب سے پہلے تو میں تمہیں تمہاری حالیہ جنگوں میں فتح مندی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک اچھی اور خوش کن خبر بھی سناتی ہوں۔ مجدد الدین چونکنے کے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا، پھر بول پڑا، ماں آپ نے جو ہمیں فتح مندی کی مبارکباد دی ہے اس میں آپ سب لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ہم سب کی حیثیت اب ایک گھرانے کی سی ہے۔ گھر کا ایک فرد اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھائی میں گھر کے دیگر افراد شامل ہوتے ہیں۔ ماں مجھے اب آپ کی اس بات نے جستجو اور تجسس میں ڈال دیا ہے کہ آپ ہمیں کون سی خوش کن خبر سنانا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر زہران بول پڑی،
اور عبدہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، عبدہ میری بہن، یہ خبر تم سناؤ گی یا میں ان سے کہہ دوں؟ عبدہ بھی مسکرا کر کہنے لگی، زہران میری بہن نہیں، یہ خبر میں ہی سناؤں گی۔ جو کچھ عبدہ کہنا چاہتی تھی شاید اس کا علم مرسینہ، مشال، جمارہ اور عبیرہ کو بھی تھا، اسی بنا پر وہ اپنے چہروں کو ڈھانپتی ہوئی مسکرا رہی تھیں، یہاں تک کہ کمرے میں عبدہ کی آواز سنائی دی، مجدد الدین میرے بیٹے حالات کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ صلیبی بار بار مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہوئے سلطان کو اپنے لشکر کے ساتھ حلب سے نکل کر ان کی سرکوبی پر مجبور کرتے ہیں۔ اس بنا پر مجھے خدشہ ہے کہ نہ جانے سلطان پھر کب اور کس وقت اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہو۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہی تم لوگ گھر واپس آؤ گے، اس کے ٹھیک تیسرے دن تم لوگوں کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور تم تینوں میں سے اگر کسی نے اس پر تبدیلی چاہی تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گی۔ اس سلسلے میں آج ہی تم تینوں کی شادی کی اطلاع سلطان محترم کو بھی کر دی جائے گی تاکہ وہ تم تینوں کی شادی میں شرکت کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدہ رکی، پھر وہ مجدد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے کچھ سامان رہ گیا ہے جس کی خریداری کرنی ہے، اس کی فہرست مرسینہ، جمارہ اور عبیرہ نے خود بنا کر مشال کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ شادی کے سارے انتظامات مشال کر رہی ہے۔ بیٹے آج کا دن آرام کرو، کل مشال سامان کی خریداری کی فہرست تمہارے حوالے کر دے گی۔ تم شمس الدین اور خطلخ دونوں کو ساتھ لے کر وہ اشیاء خریدنا چاہتی ہے تاکہ شادی کے انتظامات کو آخری شکل دی جائے۔ عبدہ جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجدد الدین نے اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور خطلخ کی طرف دیکھا، وہ دونوں چپ بیٹھے تھے۔ از راہ تمسخر مجدد الدین نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں نے اپنے چہرے ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے تمہیں اپنی شادی کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ گھبراؤ نہیں، یہ تم بننے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارے اندر میں جانتا ہوں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، لیکن بظاہر تم نے اپنے ہونٹ بند کر کے خوب ضبط اور نظم کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے لیے تم قابل تعریف ہو۔ مجدد الدین کے ان الفاظ پر شمس الدین اور خطلخ دونوں ہنس دیے۔ پھر مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں جو خبر آپ نے سنائی ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اس وقت ہم تینوں بھائیوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کھانا دیں۔ سب سے پہلے مرسینہ اٹھی اور کہنے لگی، آپ تینوں لباس تبدیل کریں، اتنی دیر تک ہم آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ تیسرے دن بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوکت سے مجدد الدین اور مرسینہ، شمس الدین اور جمارہ، خطلخ اور عبیرہ کی شادی ہو گئی تھی۔ اس شادی کے چند روز بعد مجدد الدین ایک روز اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مرسینہ اس کمرے کی چیزیں درست کر کے رکھ رہی تھی۔ یہ دونوں اپنی خوابگاہ میں تھے۔ اسی لمحہ دروازے پر مشال نمودار ہوئی، دونوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ دونوں کو اماں بلا رہی ہے۔